اس کلام مقدس کے ذریعے سے مقدس پالوس رسول نے کیا تعلیم ہم تک پہنچائی ہے، اس تعلیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان مثالوں کے ذریعے ہم کو کیا سمجھایا گیا ہے۔ تفصیل بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کو سکھایا گیا ہے اور کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پس اے میرے فرزند، تو اس فضل سے محفوظ ہو جو یسوع مسیح میں ہے۔ فضل میں زوراور ہونا۔ پالوس رسول تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ مسیح یسوع کے فضل میں مضبوط رہ، اپنی طاقت یا عقل پر نہیں بلکہ مسیح کے فضل پر بھروسہ کرنا۔ یہ تیموتھیوس کے لیے مثال نہیں، ہمارے بھی لیے مثال ہے۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، ہم کو بھی ان میں سے ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان باتوں کو جاننا چاہیے۔ تو آگے کی آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی، انہیں ایسے دیانتدار آدمی کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہو۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، اس آیت میں ذکر کچھ یوں اس طرح کیا گیا ہے کہ ایماندار لوگوں کو تعلیم دینا، ایماندار لوگوں کو تعلیم دینا، کیونکہ اگر ایماندار لوگ تعلیم سے محروم ہیں تو ان کو تعلیم دینا اور سکھانا۔ جو کلام سچ ہے اور جو پالوس نے سکھایا اسے ایسے وفادار لوگوں کو سونپنا جو دوسروں کو بھی آگے سکھا سکیں۔ یہ چرچ کی خدمت اور خوشخبری کی بڑھوتری کا طریقہ ہے۔ تیسری آیت کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی مانند دکھ سہنے میں شریک ہو۔ سپاہی یعنی کہ سپاہی کی مثال دی ہے کہ اگر ہم خداوند کے سپاہی ہیں نا، خداوند کے ماننے والے ہیں تو خداوند کے ہم سپاہی ہیں، تو سپاہی کی مثال دی ہے جیسے ایک سپاہی اپنے آقا کے لیے ہر مشکل برداشت کرتا ہے، ویسے ہی مسیح کے خادم کو دکھ سہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جو کوئی سپردگیری کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں نہ الجھائے تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے، کہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے، کیونکہ خداوند کے خدمت میں ہم بھرتی ہیں، ان کی باتوں کو ہمارا ماننا حق ہے۔